اب اس انجمن کی آخری کڑی میں تقریر پیش کرنے کے لیے سید عزت ابن سید افسر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے نماز۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں اور پوسد کے رہنے والے ہیں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ۔ آج کی انجمن میں میرے تقریر کا عنوان نماز۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں۔ کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں بھی مختلف پارٹیاں ہیں۔ کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا کمیونسٹ، کسی کا جن سنگھ ہے تو کسی کا سوشلسٹ۔ ان تمام پارٹیوں اور موقعوں میں آپ جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی کچھ الگ الگ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری آنکھوں سے گزر جاتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق اور فسق اور ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے قصداً نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں۔ ایک مرد مسلم سب کچھ چھوڑنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خود مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ دنیا میں ذلت و قیمت ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا کہ کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس اشعار کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔